بات چل رہی تھی احکام القرآن کے عنوان پر۔ اس عنوان پر لکھی گئی دوسری کتاب احکام القرآن الکریم امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، متوفہ 321 ہجری۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں مرکز البحوث الاسلامیہ استنبول سے طبع ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ مسلک کے اعتبار سے ایک بڑے حنفی عالم گزرے ہیں۔ ان کی تصانیفات میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ قبولیت جو عطا فرمائی ہے وہ شرح معانی الآثار اور مشکل الآثار کو عطا فرمائی۔ امام طحاوی کی یہ جو کتاب ہے احکام القرآن، اس میں ان کا اسلوب یہ رہا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کے احکامات کی آیات کو یکجا کیا ہے اور ان سے متعلق روایات کو سند کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ امام طحاوی چونکہ محدث تھے، اس لیے انہوں نے روایت کو اور آثار کو روایت اور درایت دونوں کی روشنیوں میں پرکھا ہے، اور اس کے اندر وہ روایات بھی ذکر کی ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ نے استدلالات کیے، اور وہ بھی جن سے صاحبین نے، اور جا بجا انہوں نے امام ابو حنیفہ، صاحبین اور دیگر ائمہ کے اقوال بھی نقل کیے ہیں۔ تو یہ چونکہ احناف کے مستدلات پر لکھی گئی کتابوں میں پہلی کتاب ہے، اس لیے اس میں جامعیت تو نہ آ سکی، بہت سی آیات کی تشریح ان سے رہ گئی ہے، اور بہت سی وہ آیات جن سے فقہائے احناف نے استدلال کیا ہے ان کی وضاحت ان سے چھوٹ گئی ہے، لیکن ابتدائی کتاب ہونے کی وجہ سے اپنے موضوع پر اس لحاظ سے جامع ہے کہ اس میں آثار اور روایات کا بڑا ذخیرہ ہے۔ بعد میں آنے والی کتابوں میں تشریح اور توضیح تو ہے، لیکن روایات اور آثار بہت کم ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ چونکہ خود ایک محدث تھے، اس لیے انہیں معلوم تھا کہ اس بارے میں روایات اور آثار کون سی ہیں، تو انہوں نے سندن اسے ذکر کیا۔ اس کتاب کا حاشیہ بھی نہایت مفید ہے۔ انہوں نے حاشیے میں تمام اقوال روایات کی تخریج کی ہے، احادیث کا حکم بھی بیان کیا ہے، اقوال کی بھی تخریج کی ہے، اور جس بات کو جس ماخذ اور مراجع سے نقل کیا گیا ہے ان مراجع کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اگر اس کتاب کے اس نسخے کا مطالعہ کیا جائے تو بیک وقت دونوں باتیں سامنے آئیں گی، کتاب کی افادیت بھی، کتاب کی روایات کا حکم بھی، اور کتاب پر امام طحاوی رحمہ اللہ کی تحقیق بھی۔ کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ بھی ہے جس میں اس فن کی ضروریات، اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور امام طحاوی کی مختصر سوانح بھی ذکر کی گئی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ حنفیت کی طرف جو آئے ہیں، اس میں بعض اہل علم کی آراء جو ملتی ہیں وہ مختلف ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ امام طحاوی حنفیت کی طرف اس لیے آئے تھے کہ یہ پڑھتے تھے اپنے ماموں امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ یہ بات علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمائی ہے، جو انہوں نے امام طحاوی کی سیرت پر ایک کتاب لکھی الحاوی فی سیرت الامام ابی جعفر الطحاوی میں، کہ جب یہ ان سے پڑھتے تھے تو ایک دفعہ ایسا ہوا انہوں نے کوئی بات کہی تو یہ آگے ان کی وضاحت نہ کر سکے، تو انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ ان سے کبھی بھی کوئی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی، کوئی خیر اور بھلائی کی بات ان سے کبھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بات ان کے دل پہ لگی، اور پھر اس وجہ سے یہ اس طرف سے ہٹ گئے اور حنفیت کی طرف آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ایک مقام عطا فرمایا، اور پھر انہوں نے کہا اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دیتے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر بڑا دین کا کام لیا، خیر کا لیا، اللہ نے حافظہ اور ذہانت عطا فرمائی۔ یا بعض نے لکھا کہ یہ دیکھتے تھے کہ ان کے ماموں اور دیگر علماء احناف کی کتابیں پڑھ کر اس سے تشریح بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں بھی خود وہ اصل مراجع اور مصادر کا مطالعہ کیوں نہ کروں جس کا میرے اساتذہ کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ اور باعث بنا، اس وجہ سے یہ اس طرف آئے ہیں۔ یا انہوں نے خود اپنے علم اور اپنے مطالعے اور تحقیق کے بلبوتے پر جب مطالعہ کیا، حنفیت کے دلائل کو زیادہ واضح پایا، اس طرف ان کا رجحان ہوا تو آئے۔ اور ایک وجہ شرح عقائد کی ایک شرح ہے نبراس علامہ عبدالعزیز کی، انہوں نے ایک وجہ اس میں یہ نقل کی ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں کیسے ان کے مسلک کو اختیار کروں جو میری موت پہ راضی تھے۔ امام طحاوی کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو وہ حاملہ تھی،
تو اب فقہ شافعی کے نقطہ نظر سے یہ بات ہے کہ ایسے وقت میں اگر انتقال ہو جائے تو عورت کے پیٹ کو چاک نہیں کیا جا سکتا، اور احناف کے ہاں یہ ہے کہ اگر یقین ہو جائے کہ ان کی پیدائش یقینی طور پر اور بچے کی حیات کا علم ہو سکے اور معلوم ہو کہ بچہ زندہ موجود ہے تو اس کے لیے قدر گنجائش موجود ہے۔ تو ایک وجہ بعض نے لکھی کہ انہوں نے کہا کہ جو میری موت پہ راضی ہیں میں بھلا ان کے فقہ کو کیسے قبول کروں، میں ان پہ رہوں گا جو میرے لیے میری حیات پہ راضی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، حقیقت کیا ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان سے علم حدیث میں بہت بڑا کام لیا ہے، اور یہ وہ واحد محدث ہیں جو روایت کے ساتھ ساتھ درایت کو بھی لیتے ہیں، اور ان کے واضح طور پر علم شرح معانی الآثار سے ہوتا ہے، احادیث کا اس میں تذکرہ بھی کرتے ہیں، فقہا کے مذاہب کے بھی بہت بڑے عالم تھے، ان سے واقف تھے، رجال پر بھی گفتگو کرتے ہیں، اور عموماً ہر مسئلے کے بعد ان کی نظر تحاوی بھی ہوتی ہے جو اہل علم کے درمیان معروف ہے۔ اس کتاب کے اندر ان کا اسلوب یہ رہا کہ انہوں نے احناف کے مستدلات سے متعلق جو روایات ہیں انہیں یکجا کیا، ان آیات کی مختصر تشریح کی، اور اس میں ائمہ ثلاثہ جو احناف میں ہیں ان کی آراء ذکر کی، اور اس کے بعد کہیں کہیں اپنی تشریح اور وضاحت بھی کی ہے۔ تو یہ کتاب مآخذ میں سے ہے، اس لیے اگر کوئی مصادر کا مطالعہ کرنا چاہے تو اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھے۔